اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو فہم قرآن کے رمضان بوسٹر سیریز میں استقبال کرتی ہوں. الحمدللہ آج ہمارا ڈے 9 ہے اور آج ہمارا فضائل اور مسائل کا حصہ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے. تو چلیے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا تھا. فضائل اور مسائل میں وضو کا سلسلہ جو ہے چل رہا تھا. تو چلیے اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنے جو ہے وضو کے حصے کی طرف بڑھیں، میں اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم تھوڑی سی باتیں رکھنا چاہ رہی تھی کہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ ابھی الحمدللہ ہم لوگوں کا رجب کا مہینہ ختم ہو گیا اور ابھی ہمارا شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، رائٹ. تو پھر ہم لوگ یہاں پر دیکھیں گے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوا تو پھر اس کے اندر ہمارے کو رمضان کے متعلق کیا کیا تیاریاں کر لینی ہے اور رمضان کی کچھ خاص فضیلتیں اگر ہے تو پھر وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ دیکھ لیں گے تاکہ یہ مہینے کا بھی جو ہے فائدہ اٹھا سکے اور یہ مہینے کے اندر تیاری کر کے اپنے آپ کو جو ہے رمضان کے لیے تیار کر سکے. شعبان ہمارے اگر ہم لوگ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں گے تو شعبان ہمارے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 8th منتھ ہے اور شعبان کا مطلب ایکچولی کیا ہے، سپریشن یا ڈسپرشن کے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ علیحدہ ہونا یا پھیل جانا. تو یہ اس کا نام اس طریقے سے کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ جو عرب تھے وہاں پر صحرا میں یہ پیک گرمی کا ٹائم رہتا تھا اور اس میں پانی ختم ہو جاتا تھا. تو جو عربز ہوتے تھے وہ لوگ پانی کی تلاش میں پھیل جاتے تھے اور پانی کو تلاش کرتے تھے. تو اسی کے مطابق یہ نام شعبان رکھا گیا ہے اور یہ ہمارا 8th منتھ آف اسلامک کیلنڈر ہے. رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ شعبان کا مہینہ آتا ہے. تو چلیے اس میں ہم کیا کس طریقے سے اپنی تیاری کریں گے. تو ہم لوگ اپنے آپ کو یہ مہینے میں فزیکلی بھی جو ہے اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے رمضان کے لیے اور پھر اسپرچولی بھی جو ہے ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں گے. تو فزیکلی اگر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے فزیکلی میں مطلب کیا چیزیں شمار ہوگی، کیا کیا چیزیں آئیں گی، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کو فزیکلی جو ہے اپنے آپ کو صحت کے اعتبار سے تیار کرنے کا ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. تو پورے ہم جانتے ہیں کہ روزوں کا مہینہ ہوتا ہے تو اس میں ہم لوگوں کو اچھی صحت بہت ضروری ہے، ورنہ پھر یہ ہوتا کہ کوئی نہ کوئی صحت میں اگر خدا نخواستہ خرابی آ جائے تو پھر ہم روزے ہمارے مس ہو جاتے ہیں، پھر ہم روزے نہیں رہ سکتے، رائٹ. تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ابھی سے تیاری کرنا ہے. جیسا اگر کوئی خاص بیماری ہے تو پھر اس کے لیے بھی ہم جو ہے ابھی سے اس کا کیا علاج ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہے وہ دیکھ لیں گے ہم. یا پھر کمزوری ہے تو کمزوری کو دور کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہم استعمال کریں گے. بیلنس ڈائٹ لیں گے، گڈ میلز ہمارے ہونے چاہیے، ہیلدی لائف سٹائل ہماری ہونی چاہیے. اگر وائٹامن سپلیمنٹس اگر ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ ضرورت ہے وائٹامن سپلیمنٹس کی تو پھر وہ بھی ابھی سے شروع کر دیں ہم، تو انشاءاللہ کچھ صحت بنے گی. ساتھ میں اگر ہم جو ہے اچھے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز لے رہے اور پھر اچھی ڈائٹ ہم رکھ رہے، بیلنس اور نیوٹریٹیو ڈائٹ ہم رکھ رہے انشاءاللہ، تو پھر جو بھی کمزوری ہے نا، بعض وقت خون کی کمزوری ہوتی ہے یا پھر وائٹامن ڈی کی کمزوری ہوتی ہے یا پھر کہیں کوئی نہ کوئی درد ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ شوگر اور بی پی کی بیماری یا جو بھی ہے دیگر. تو یہ تمام چیزوں کے اعتبار سے ہم کیا کرنا ہے، ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے، چیک اپ کرانا ہے، روٹین چیک اپ دیکھنا ہے، جو بھی ہے اس سے متعلق ہم کو کرنا ہے تاکہ ہماری صحت اچھی رہے اور ہم رمضان میں پورے کا پورے روزے بھی رہ سکیں اور ساتھ میں ہم بیماری کی وجہ سے کسی عبادت میں ہماری کمی نہ ہو جائے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم عبادت میں جیسا بیمار ہیں، ہم کو جو ہے کمزوری محسوس ہو رہی ہے جو بھی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم عبادتوں پہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے. ہم اپنی جو ہے نمازوں پر، ہمارے قیام پر، ہماری تلاوت پر، ٹھیک ہے،
اور صحیح طریقے سے روزے بھی ادا نہیں ہوتے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے جو ہمارے کو ابھی سے شروعات اس کی کرنے کا ہے. دوسرا یہ ہے کہ گھر کے جو بھی کام کاج ہے وہ ہم انشاءاللہ نپٹا لیں گے. کوئی بھی جو ہے گھر کی صفائی ہے، وارڈروبس کی صفائی ہے، لانڈری کا کام ہے یا جو بھی ہے، تو یہ بھی تمام جو ہے وقت سے پہلے اگر ہم لوگ کر لیں گے تو پھر رمضان میں ہم اس سے فری رہیں گے. کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ڈیلی بیسس پہ کرنا ہوتا ہے، پر کچھ چیزیں ہوتی ہے کہ 15 دن مہینے میں اگر آپ کر لیں تو کافی ہوتا ہے. تو رمضان سے پہلے اگر آپ کر لیں گے تو پھر رمضان میں وہ تمام چیزوں کو کرنے کا جو ہے گنجائش آپ نہیں رکھنا ہے کہ آپ اپنے جو ہے فریج کو صاف کر لیں، کچن کو صاف کر لیں، آپ اپنے وارڈروبس کو دیکھ لیں، ساری چیزیں سیٹ کر لیں، جما لیں. تو پھر انشاءاللہ ہم کیا ہے کمپلیٹلی یہ تمام ریسپانسبلٹی سے ہم جو ہے رمضان میں فری ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ گھر کی صفائی میں ایک بھی صفائی کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ ہمارے موبائل کی صفائی. تو یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیے کہ ہمارے جو رمضان میں جو سب سے بڑا ڈسٹریکشن ہوتا ہے وہ ہمارے موبائلز ہوتے ہیں. تو اس کی بھی صفائی جو ہے ضروری ہے کہ جتنے بھی اپلیکیشنز ہے جو بیکار کے اپلیکیشنز ہے جس میں آپ کا وقت ضائع ہو رہا، تو وہ تمام اپلیکیشنز کو ایکچولی ڈیلیٹ کرنا ہے. اگر ڈیلیٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ٹیمپرری اس کو جو ہے انسٹال کر لیں تاکہ آپ کمپلیٹلی عبادت کی طرف اپنا فوکس رکھیں. کیونکہ اتنا امپورٹنٹ مہینہ ہے تو اس میں یہ کام آپ کو جو ہے کرنا ہے. تو پہلے کا پہلے یہ کام انشاءاللہ نپٹا لیں. دوسرا یہ ہے کہ کچھ جو ہے کوکنگ کا کام اگر آپ کا ہے تو جو بھی ہے یعنی کہ جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں جو ہے آپ فروزن فوڈ جو ہے بنا کر رکھ سکتے ہیں، کچھ مسالے پیس لینا ہے، کچھ پیاز جو ہے آپ کو تل لینی ہے، کچھ چیزیں میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اب ایک مہینہ پہلے تو آپ یہ نہیں کریں گے، پر آپ اپنا جو ہے لاسٹ 10 days میں جو ہے یہ کام کو نپٹانے کی کوشش کر لیں کہ کچھ چیزیں جو ہے پہلے کا پہلے ہاف کوکڈ فوڈز جو ہوتے ہیں وہ آپ بنا کر رکھ لیں گے، کچھ چیزیں گلا کر بوائل کر آپ رکھ لیں گے. تو پھر کیا ہے کہ تمام چیزیں ریڈی ٹو یوز رہتی ہیں، ہاف کوکڈ ہوتی ہیں، تو زیادہ آپ کا وقت اس کے اندر نہیں جاتا. کیونکہ ہم جو ہے منتھ آف فاسٹنگ کو منتھ آف فیسٹنگ بنا چکے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ کھانے پر جو ہے فوکس کرتے ہیں. تو اس میں پہلے کا پہلے کچھ کر لیں تو انشاءاللہ جیسے ہوتے ہیں نا گھر میں بچے ہوتے ہیں، ان کے ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں، تو پھر ان کو بھی جو ہے ہم ناخوش جو ہے انشاءاللہ نہیں کریں گے اس کے ذریعے سے. پھر اس کے علاوہ جو ہم پہلے جو کام کرنا ہے وہ شاپنگ کا کچھ کام کر لیں گے اپن، کہ شاپنگ میں آپ کے جو ہے گھر کی گروسری ہے، آپ کے یعنی کہ جو بھی آپ کے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں رمضان کی پوری لسٹ بنا لیں، رمضان کے ریکوائرمنٹس دیکھ لیں، آپ کے جو چیزیں آپ کو استعمال ہوتی ہیں وہ پہلے کا پہلے شاپ کر کے رکھ لیں. اور پھر ساتھ میں جو آپ اپنے عید کے کپڑے ڈیفینیٹلی یہ تو کام کیسا بھی کرنا ہے ابھی سے شروع کر دیجئے. عید کے کپڑوں کی تیاری، عید کے سلانے کی، اس کے میچنگ کی تیاری، ساری چیزوں کو بہت زیادہ وقت لگتا ہے. تو پھر آپ کو یہ کام جو ہے پہلے کا پہلے کر لینے کا ہے. تو آپ کی تمام گھر کی گروسری کی شاپنگ، عید کی شاپنگ، اور آپ کے فیملی کی جو ہے عید سے متعلق جو بھی شاپنگ ہوتی وہ ہے، یا پھر غریبوں کو اگر آپ کڈس بانٹنا چاہ رہے تو آپ ابھی سے جو ہے کڈس کی جو ہے تیاری کر لیں. یعنی کہ کیا کیا جو ہے وہ ایک ایک کٹ میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور پھر اس کو آرڈر کرنا ہے، آپ کو منگانا ہے، اس کی کٹ بنانا ہے، بالکل ریڈی کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم سوچتے میں رہ جائیں، 15 دن رمضان کی گزر جائیں، اس کے بعد ہم جو ہے غریبوں کو اگر کٹس دیں گے تو پھر ان کو پورا رمضان وہ چیزیں استعمال ہوں گی. اگر ہم پہلے کا پہلے ریڈی کر لیں تو انشاءاللہ وہ لوگ جو ہے ہمارے چیزوں سے جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں، اور پھر ان کے بھی جو ہے گھر میں اچھی چیزیں بن سکتی ہیں جو شاید ہو سکتا کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے بنانے کی. تو یہ بھی انشاءاللہ کریں گے. اور پھر جو ہے کھجور کی شاپنگ ڈیفینیٹلی سب سے امپورٹنٹ ہمارا رمضان کا پارٹ ہوتا ہے. تو اچھے آپ اپنے لیے بھی لیں، اور پھر آپ جیسا رشتہ داروں میں اگر آپ بانٹنا چاہ رہے ہیں، اب آپ کو اگر افطاری ایوری ٹائم بنا کر دینے کی جو ہے استطاعت نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ تیاری کر لیں. یہ کہ کھجور کے ڈبے منگا لیں اور پھر پہلے کا پہلے اس کو تقسیم کر دیں. ضروری نہیں کہ رمضان کا ہی انتظار کرنا، یا فرسٹ ڈے اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو فرسٹ ڈے تقسیم کر دیں، تاکہ آپ کے ڈیٹ سے وہ روزہ سحری اور افطار کریں، اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے اتنے مطلب روزے داروں کو جو ہے روزہ افطار کرانے کا آپ کو اجر ملتا جائے. تو یہ آپ کو کرنے کا ہے. پھر ساتھ میں آپ کو یہ کرنے کا ہے کہ بھئی کچھ سیونگز ابھی سے کر لیں رمضان کے لیے، کہ صدقہ اس میں آپ کر سکیں. تو ابھی سے اپنے پیسوں میں، اپنے اخراجات میں کچھ ہاتھ کو تھوڑا سا روک کر آپ اپنے لیے پیسے جماتے جائیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے سیونگز کریں تاکہ آپ رمضان میں خوب صدقہ کر سکیں.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آندھی سے زیادہ تیزی سے جو ہے صدقہ کرتے تھے، تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے پلان کرنا پڑے گا، ورنہ پھر آپ رمضان میں سوچیں گے کہ میں کچھ صدقہ کروں اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے ضروری نہیں ہے کہ پیسے موجود ہوں، تو پھر اس کے حساب سے آپ کو ابھی سے پلان کرنے کا رہے گا۔ چلیے پھر اس کے بعد ہم جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو اسپرچولی بھی جو ہے تیار کریں، اور اسپرچولی میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ علمی اعتبار سے تیار کریں، تمام جو بھی ریلیٹڈ ایسپیکٹس ہے رمضان سے ریلیٹڈ اس کا علم حاصل کریں، کیونکہ جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گی تو آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ آپ لوگ فہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے آپ کو علم تو الحمدللہ ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے جو ہے اسٹیپ 1 الحمدللہ ڈن ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کے اندر آپ کا بھرپور تعاون کریں گے، اور آپ کو جو بھی علمی اعتبار سے چیزوں کی ضرورت ہے ہم اس کو آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا کیلکولیشن ویئنگ آف گولڈ، آپ کو جو ہے ایک تو آپ کا گولڈ کو آپ کو تلانا ہے، یہ نہیں کہ بھائی ممی نے دے دیا تھا گولڈ اور سالوں سے جو ہے بس آپ ایک اندازے کے ایک تکے پر جو ہے آپ گولڈ کی زکوٰۃ نکالتے جا رہے ہیں، ایگزیکٹلی آپ کو اس کی جو ہے وزن کتنا ہے آپ کو نہیں علم ہے، اور پھر آپ بس اندازے پر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہ چیز جو ہے نا بہت بڑی یعنی کہ فرسٹ چیز ہے، تو اس کو ایسا لائٹ نہیں لے سکتے اپن کہ بھائی آؤٹ آف اگنورینس آپ جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ اگر دے رہے تو بہت اچھی بات ہے، پر اگر آپ کم دے رہے خدا نخواستہ تو اس کی بہت بڑی پکڑ ہے۔ تو پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ کیونکہ آپ کے پیرنٹس جو ڈالتے ہیں آپ کو اس کا تو خیر آئیڈیا ہوتا ہے، پر جو گفٹس آتے ہیں تو اس کے بارے میں اپنے کو علم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ہم جو ہے وے کر لیں، ٹھیک ہے ایک بار کر لیں گے آپ تو تھوڑے کچھ سال تک جو ہے اگر اس کے اندر چینجز نہیں ہے تو پھر وہ کام آ جاتے، پھر اس کے حساب سے پریزنٹ ویلیو کو نکال کر آپ کو زکوٰۃ کا کیلکولیشن کر کے ریڈی رکھنا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ تو ایکچولی سال میں کبھی بھی دی جا سکتی، پر رمضان میں یوزولی پریفر کرتے ہیں لوگ دینا، تو اسی لیے اس کا ذکر کر رہی ہوں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ بھائی آپ کو قضا روزے کمپلیٹ کرنا ہے، اپنے تمام جو قضا روزے ہیں تو وقت آنے سے پہلے یعنی کہ نیکسٹ رمضان آنے سے پہلے آپ کو اپنے روزے کمپلیٹ کر لینے کا ہے، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل مکمل حدیث ہم لوگ آگے دیکھیں گے۔ اور پھر ساتھ میں جو ہے آپ کو روزوں کی پریکٹس بھی کرنا ہے، یعنی کہ نفل روزوں کا، اگر آپ کے قضا روزے مکمل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ نفل روزے رہ کر بھی اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، کیونکہ شعبان میں نفل روزوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے جو انشاءاللہ ہم لوگ اب آگے دیکھیں گے۔ پھر اس کے علاوہ اپنے آپ کو جو ہے یعنی کہ کچھ شاپنگ اگر آپ کی قرآن اور ٹرانسلیشن تفسیر یا دعاؤں کے سے ریلیٹڈ اگر آپ کی ہے تو وہ والی بھی شاپنگ آپ کر لیں، یعنی کہ آپ کے پاس جو ہے مصحف ہے آپ کی پرسنل مصحف آپ لے لیں، اگر قرآن پورے گھر میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ پورے گھر میں جو ہے ایک یا دو قرآن ہوتی ہے، اب رمضان میں کیونکہ ساروں کا جو ہے ایمان جاگا ہوا ہوتا ہے الحمدللہ، تو پھر سارے جو ہے اب وہ قرآن کے لیے جو ہے جد و جہد اور لڑائی اور جھگڑا چلتے رہتا، کھینچم تانی چلتے رہتی، تو پھر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پڑھنا پر پھر کسی اور کے پاس وہ آلریڈی انگیج ہوتی ہے تو ہم نہیں پڑھتے، تو الحمدللہ ویسے آج کل تو موبائل ایپس کے ذریعے سے آپ کو قرآن بہت زیادہ ایزیلی اویلیبل ہے، تو پھر بھی اگر آپ اپنی خود کی مصحف رکھنا چاہ رہے تو آپ قرآن کی جو ہے شاپنگ ہے تو کر لیں، ٹرانسلیشن کی یا تفسیر کی کوئی قرآن آپ کو خریدنا ہے تو وہ آپ لے لیں۔ پھر اس کے علاوہ دعاؤں کی کتابیں ہیں، کیونکہ رمضان میں کثرت سے ہم کو دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، تو دعاؤں کی کچھ کتابیں ہیں تو اس کی شاپنگ آپ کر لیں، یا پھر کچھ آپ سیرت کا اس بار پلان کر رہے ہیں کہ سیرت یا کوئی اور کتاب پڑھنے کا رمضان میں تھوڑا روز ایک ایک پیج، تو اس کی بھی آپ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ دعاؤں کو یاد کرنا، یعنی کہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان میں کیونکہ دعائیں کرنا ہے تو ایوری ٹائم اٹس ناٹ پاسبل کہ ہم لوگ جو ہے ہاتھ میں کتاب لیں اور کتاب میں دیکھ دیکھ کر پڑھیں، اور ویسے بھی جو چیزیں ہم یاد کرتے ہیں اور خاص طور پہ ترجمے کے ساتھ جب ہم یاد کرتے ہیں تو اس کی پڑھنے کی کیفیت ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کے دعا مانگنے کی کیفیت ڈفرینٹ ہوتی ہے، وہ سیم کیفیت نہیں آ سکتی جو ہم جو ہے یعنی کہ دیکھ کر ریڈ کرتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ دعائیں آپ یاد کریں، اور الحمدللہ FQA کی طرف سے رمضان بوسٹر سیریز کے ذریعے سے آپ کو کچھ دعائیں یاد دلائی جا رہی ہے، ترجمے کے ساتھ یاد دلائی جا رہی ہے، تاکہ آپ کی وہ جو دعا مانگنے کی جو کیفیت ہے وہ آپ کی ڈفرینٹ ہو۔ اچھا، زکوٰۃ سے ریلیٹڈ جو مسائل ہم انشاءاللہ آگے لیں گے اس میں آپ کو تمام ڈیٹیل ہم لوگ انشاءاللہ بتائیں گے، ٹھیک ہے، تمام ڈیٹیل آپ کو آئیں گی۔ ابھی یہاں پر بس آپ کو یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنا ہے اور وے کر کے رکھ لیں، اور پھر جو ہے نصاب کے حساب سے جو ہے آپ انشاءاللہ آگے جو ہے کیلکولیٹ اس کو کر لے سکتی ہیں۔ تو چلیے پھر اس کے بعد جو ہے کیا بتا رہی تھی میں، ہاں دعاؤں سے ریلیٹڈ بتا رہی تھی کہ ہم جو ہے دعا کیسا بھی آپ کو دیکھیے کہ یہاں پر فہم قرآن کے ذریعے سے آپ کو جو دعائیں بتائی جا رہی ہے نا، آپ کو وہ کیسا بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے لیے یہ آپ
خود جو ہے لازم کر لیں کہ نہیں مجھے کسی حال میں یاد کرنے کا. اب دیکھیں آپ کو 3 دن پہلے ایک دعا دی گئی تھی, 3 دن آپ کو دیے گئے ہیں دعا یاد کرنے کے لیے, تو 3 دن میں ایک دعا ہم بہت ہی آسانی سے یاد کر سکتے. ایک اوپر کی 2 لائن یاد کر لیں, پھر 1 لائن یاد کر لیں, پھر آدھی لائن یاد کر لیں, انشاءاللہ آپ کو اس کے ذریعے سے یاد ہو جائیں گے. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ترجمے سے یاد کریں. ٹھیک ہے, لفظی ترجمہ ضروری نہیں ہے, پر ترجمے سے یاد کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ کو اس کا احساس ہو. پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے جیسا ابھی میں بتائی کہ اسپرچولی ہم اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, تو اس میں جو باتیں آئی تھی اس میں ہم خاص طور پہ یہاں پر جیسا شعبان کا مہینہ چل رہا, تو شعبان کے مہینے میں کیا کیا چیزوں کی فضیلت ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے. تو اس کے متعلق جو ہے شعبان کے متعلق جو سب سے بڑی فضیلت جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رہتے تھے باقی دیگر مہینوں کے بنسبت, یعنی کہ پورے سال میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزہ رہتے تھے. سلائیڈ چینج کریے حدیث کی. تو اس میں دیکھیے کہ اس کے متعلق جو ہے روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا, نہ ہی شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا. یعنی کہ صرف جو پورے مہینے کے جو روزے رہتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس میں رہتے تھے, رمضان میں رہتے تھے. پر شعبان میں جو ہے دوسرے مہینوں کے علاوہ کثرت سے روزہ رہتے تھے, یعنی کہ بہت زیادہ روزہ رہتے تھے. اتنا رہتے تھے کہ ایسا دکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رہتے تھے تو ایسا دکھتا تھا کہ آپ سٹاپ کرنے والے نہیں ہے, جیسا آپ کو جو ہے محسوس ہوتا تھا. مسلسل لگاتار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رہتے تھے. نیکسٹ سلائیڈ. پھر اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں گے کہ آپ شعبان کی ایک فضیلت یہ آتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں جو ہے ہمارے جو سال بھر کے جو اعمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, یعنی کہ سال بھر کے جو اعمال ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے, اسامہ بن زید آپ لوگ ہوپ فلی پہچانتے ہوں گے کون سے صحابی ہے یہ, زید رضی اللہ عنہ, زید بن حارث, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی کہ آزاد کردہ غلام تھے, منہ بولے بیٹے جس کو ہم بولتے ہیں یوزولی. تو یہ جو زید رضی اللہ عنہ تھے ان کے جو بیٹے تھے اسامہ بن زید, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت فیوریٹ یہ صحابی تھے. یعنی کہ جیسا ایک پوترا جیسا ہوتا ہے نا اپنے جو ہے گرینڈ سن, تو ویسے جو ہے یہ اسامہ بن زید تھے. تو بہرحال انہوں جو ہے, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو کسی ماہ میں اتنا روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں جتنا شعبان میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہی مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں. یعنی کہ رجب کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے اس کو تھوڑی امپورٹنس دی جاتی ہے. رمضان تو بہت زیادہ جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے خوشی کا مہینہ ہوتا ہے, اس کو بھی توجہ دی جاتی ہے. پر شعبان کا مہینے کو یوزولی توجہ نہیں دی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے پاس لے جایا جاتے ہیں, اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال اس وقت انجام پائیں جب میں روزہ رکھ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ شعبان کے مہینے میں جہاں پر ہمارے نامہ اعمال پورے سال بھر کے اللہ کے سامنے جب پیش کیے جاتے ہیں, سبمٹ کیے جاتے ہیں, تو وہ وقت میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں. اور اسی سے سملر جو کچھ اور بھی روایتیں ہیں نا کہ جیسا ہمارے جو نامہ اعمال ہے پر ڈے اگر ہم دیکھیں گے تو عصر میں اور فجر میں جو ہے ہمارے نامہ اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں, یہ پر ڈے ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے ویکلی اگر ہم دیکھیں گے تو منڈے ٹو فرائیڈے جو ہے ہمارے منڈے ٹو تھرسڈے, منڈے اور تھرسڈے جو ہے ہمارے نامہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں, ویکلی یہ پیش کیے جاتے ہیں. اور پورے سال بھر میں اگر مہینہ دیکھیں تو شعبان کے مہینے میں پیش کیے
کیا بتا رہی تھی میں؟ چلیے شعبان کے مہینے کی جو ہے فضیلت چل رہی تھی، اور اس میں یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ مہینے میں جو ہے ہمارے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ ہوتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے یہ مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اچھا، اب جب ہم یہ مہینے میں روزے رکھیں گے تو پھر ہمارے کو کیا فضیلت ملے گی؟ پہلی فضیلت دیکھ لیجئے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ رہتے تھے، تو سنت پر عمل کرنے کی جو ہے ہمارے کو فضیلت مل جائے گی۔ اور ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ سنت پر عمل کی فضیلت کا مطلب بہت بڑی چیز ہے، رائٹ؟ یعنی کہ یہ جو ہے بہت بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں اس کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا وعدہ ہے۔ چلیے دوسرا یہ ہے کہ جب شعبان کا مہینہ چل رہا تو پھر ہمارے نامہ اعمال جب سبمٹ ہو رہے تو ہم روزے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہے نفیل روزہ اگر ہم رہتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے وہ دیکھیں گے ہم، کہ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک نفیل روزہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایک دن کا روزہ، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں صرف ایک دن کا اگر جو روزہ رہتا ہے اس سے 70 سال کی مسافت یعنی کہ 70 ایئرس کے ڈسٹینس سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہم اس سے 2 اور 3 اور 4 رکھیں گے تو سوچیں آپ کو کتنی زیادہ جو ہے اس کے لیے ہمارے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت ملے گی۔ اچھا، پر یہاں پر ایک شرط، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر عورت میرڈ ہے اور اگر وہ روزہ رہنا چاہ رہی ہے اپنے شوہر کی موجودگی میں تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اجازت لے نفل روزے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فرض روزے کے لیے تو پھر آپ کو سارا سال میں جو ہے آپ کو جب روزہ رہنا ہے تو آپ جو ہے روزہ رکھ سکتی ہیں، پر اس میں بھی اگر آپ اپنے شوہر کا کنسرن لے لیں تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ پر نفل روزے کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ اپنے شوہر کی اجازت لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کے اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، یعنی کہ اگر وہ موجود ہے تو اسے اجازت لے اور اس کے بغیر جو ہے روزہ نہ رکھے۔ تو روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، پر ڈیفینیٹلی آپ جو ہے اپنے یعنی کہ، اور ویسے بھی شوہر اور بیوی میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے کہ وہ ہر کام سے پہلے اپنے شوہر کو بتائے، اور شوہر بھی جو ہے اتنا زیادہ جو ہے شفقت والا ہونا چاہیے اور محبت والا ہونا چاہیے کہ اگر عورت یعنی کہ ایک اچھا کام کرنا چاہ رہی ہے تو وہ اس کو اجازت دے دے۔ تو خیر، اب اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں گے تو آگے کہ یہ مہینے میں بہت اچھا موقع ہے ہمارے لیے، بہت زبردست چانس ہے جس میں ہم اپنے قضا روزے مکمل کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر اگر ہم سلائڈ چینج کریے کہ قضا روزے رہنے کے لیے شعبان کا جو مہینہ ہے یہ سب سے بہترین مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، یعنی کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جو قرآن کو نازل فرمایا، ہدی للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اوپن دلیل ہے، فرقان ہے، تاکہ جو ہے حق اور باطل کے بیچ میں آپ کو فرق کرنے والی ہے یہ۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی یہ مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ پر اب یہاں پر کیا ہے، ومن کانا مریدن، اگر کوئی مریض ہو یا او علی سفر، کہ یا پھر جو ہے وہ سفر کی حالت میں ہو، یعنی کہ وہ مریض تھا اس کی وجہ سے اس کے روزے نہیں ہوئے، یا سفر کی حالت میں تھا اس کی وجہ سے اس کے روزے نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعدۃ من ایام اخر، کہ آپ کو چاہیے کہ دوسرے مہینوں میں، دوسرے دنوں میں یہ مہینے کی گنتی کو پوری کرے، ٹھیک ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے کہ تمہارے کو یہ جو یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ آپشن رکھے کہ تم بعد میں پورے کر سکتے، چاہے بیمار ہے تو نہیں رہنا نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ، بلکہ بعد میں رہ سکتے، یا پھر سفر میں ہے بھی تو بعد میں رہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور مشکل نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلَ الْعِدَّةَ، کہ تمہارے کو چاہیے کہ پھر تم جو ہے عدت کو پوری کرے، یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 30 ڈیز کا یا 29 ڈیز کا جو بھی ہمارے روزے تھے وہ ہمارے کو دوسرے دنوں میں پورے کرنے کے ہیں۔ تو یہ آیت کی روشنی میں ہمارے کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ قضا روزے رکھنا ہمارے لیے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور اگر نہیں رکھیں گے تو پھر اس کی پکڑ اور پوچھ ہے اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے انسان کے اوپر۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب یعنی کہ لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو جو ہے جتنے بھی روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں
جس کے یعنی کہ جیسا مینسس کی بنا پر جو روزے چھوٹ رہے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی دوسرے ریزنز ہو سکتے ہیں، تو اس کو کیا کرنا ہے، دوسرے ٹائم پر روزے پورے کر لینے کا ہے۔ اور شعبان جو ہے بہت زیادہ بیسٹ اپارچونیٹی ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزہ رہتے تھے، تو ہم بھی اپنے فرض روزے مکمل کر دیں گے، تو ایک تو روزے رہ گیا جیسا ہو جاتا شعبان کے مہینے میں، اور اس کے علاوہ فرض ہو گئے تو پھر نفیل کی بھی طرف جو ہے ہم لوگ بڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ ایون بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی جو ہے یہ ایک طریقہ تھا، سنت تھی، کہ وہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہیں پاتی، یعنی کہ فرض روزوں کی جو قضا ہے وہ ایک تو اگلے رمضان سے پہلے ہمارے کو کر لینے کا ہے، اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے آتا ہے کہ شعبان تک ان کو وقت نہیں ملتا تھا روزے رہنے کا، پر شعبان میں انہوں جو ہے یہ بات کو جو ہے شیور کر لیتی تھی کہ وہ جو ہے اگلے رمضان سے پہلے روزے مکمل کر لے۔ اور راوی اس کے جو ہے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے جو وہ مصروف رہتی تھی، اسی لیے ان کو روزوں کا ٹائم نہیں ملتا تھا، تو بہرحال انہوں جو ہے شعبان سے پہلے تو کیسا بھی اس کو پورا کر لیتے تھے۔ تو اب ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ رمضان، نیکسٹ رمضان آنے سے پہلے پریویس رمضان کے روزے ہم کو مکمل کر لینا ہے، کسی بھی حال میں مکمل کر لینا ہے، ورنہ پھر اس کی جو ہے پکڑ اور پوچھ ہو سکتی ہے ہم سے، خدا نخواستہ انسان جو ہے۔ اور ایسا تو پسندیدہ کیا ہے کہ جلد سے جلد مکمل کر لے، پسندیدہ کیا ہے، جلد سے جلد مکمل کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کی اپنی قضا کو مکمل کر لے۔ اور پھر یہ کیا ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ سنت سے بھی جو ہے ہم کو ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے حدیث میں پر ایک خاص بات ہم کو ملتی ہے، ایک امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹ جو ہمارے کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ نفیل روزوں کی بات چل رہی ہے، فرض روزوں کی بات چل رہی ہے، قضا روزوں کی بات چل رہی، تو پھر یہ بات کو ہمارے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا جو ہے پسندیدہ نہیں ہے۔ جیسا ہے کہ اب اس کے اندر کیا کنڈیشنز ہیں وہ میں بتاتی ہوں کہ رمضان کون سا روزہ، یہ روزے سے مراد جو ہے نفلی روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان باقی رہ جائے، یعنی کہ آدھا شعبان باقی رہ جائے، 15 شعبان ہو جائے، تو نفلی روزے نہ رکھو، یعنی کہ نفلی جو روزہ ہے آپ کو 15 شعبان کے بعد نہیں رکھنا ہے، نفلی روزہ پہلے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہے وہ یاد رکھیے ذہن میں، پہلے تو یہ جنرل رول ہے، یہ جنرل رول ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یعنی کہ نفلی روزے 15 شعبان کے بعد نہیں رکھیں گے، پر اگر آپ کے فرض روزے قضا رہتے ہیں، نیکسٹ سلائیڈ کریے، اگر آپ کے جو ہے فرض روزے باقی رہتے ہیں تو پھر آپ کو فرض روزے مکمل کر لینا کا ہے۔ ایک تو پہلے 15 دن میں ہی کر لیں گے، اگر نہیں 15 دن میں نہیں کر سکے آپ 15 شعبان کے بعد آپ کو خیال آیا کہ ارے میرے تو ایک آدھ روزہ رہتا تھا، تو پھر آپ جو ہے 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ لیں گے اگر آپ کا فرض روزہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ قضا جو روزہ آپ کا تھا وہ قضا روزہ اگر آپ کا ہے تو آپ کو رہ لینے کا ہے۔ اب دیکھیے کہ فرض روزے سے کیا کیا مراد ہے، یہ جان لینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ فرض روزے سے مراد رمضان کا چھٹا ہوا قضا روزہ، ٹھیک ہے، اور فرض روزے سے مراد آپ کے منت کے روزے، اور فرض روزے سے مراد کفارہ کا روزہ، اگر کوئی کفارہ ہے تو اس کا اگر کچھ روزہ رہتا ہے تو پھر یہ کفارہ کا روزہ، یہ آپ 15 شعبان کے بعد بھی رہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ عادی روزے دار، نہیں پریویس سلائیڈ ہی رکھیے، دوسرا یہ ہے کہ عادی روزے دار، یعنی کہ عادی روزے دار کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کا عادی ہے، بہت زیادہ وہ کثرت سے روزہ رہتا ہے، صرف شعبان میں نہیں بلکہ دوسرے دیگر مہینے میں بھی وہ روزہ رہتا تھا، اب ویسے ہی جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ جیسا فار ایگزامپل منڈے اور تھرسڈے کی روزہ رکھنے کی عادت ہے، ایوری منڈے تھرسڈے رکھتے ہیں، تو چاہے وہ 15 شعبان کے بعد بھی اگر وہ آئے روزہ تو وہ پھر اس کے باوجود بھی 15 شعبان کے بعد بھی منڈے تھرسڈے کا روزہ رہنے کی اس کو اجازت ہے۔ کچھ رہتے ہیں کہ بھائی میں ہر جو ہے آلٹرنیٹ ڈے رہوں گا، جیسا داؤد کا روزہ ہے، روزے داؤد کہتے ہیں، تو ویسا جو ہے علیہ السلام، تو ویسا روزہ رہنے کی عادت ہے تو وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رہ سکتا ہے، یا پھر کوئی جو ہے ہر 3 دن کے بعد ایک رہتے ہیں، جو بھی ان کا طریقہ تھا، اگر وہ ہمیشہ رہنے کے عادی ہیں تو وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو فرض روزے ہو گئے، دوسرا عادی روزے دار ہو گیا، تیسرا یہ امپورٹنٹ ہے، غور سے سننا ہے آپ کو، کہ جو شخص پہلے 15 دن شعبان کے روزے رہ چکا ہے
تو پھر وہ شخص جو ہے بعد کے 15 دن بھی جو ہے روزہ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو شخص کیا بتائیں میں, پہلے کے 15 دن, یعنی کہ اب جیسا ایک شخص کو یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی رمضان کے علاوہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رہتے تھے اور اس کی فضیلت بھی ہم دیکھ لیے, تو اب ہم چاہ رہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے چلو میں اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رہتی ہوں, اور پھر کیا ہے 15 شعبان سے پہلے وہ روزہ رہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, شروع کر دیا, ہر 2 دن میں ایک بار رہ رہا, ہر آلٹرنیٹ ڈے میں ایک بار رہ رہا, ہر 2-3 دن میں ایک بار رہ رہا. تو پھر ایسا شخص جو رمضان کے 15 دن پہلے سے ہی شروع کر دے, یعنی کہ فرسٹ 15 یا فرسٹ ہاف پارٹ آف رمضان میں وہ شروع کر دے, تو پھر اب اس کو اجازت ہے کہ وہ آخری پارٹ میں بھی وہ روزہ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے 3 مستثناس تھے, 3 ایکسیپشنل کیسز تھے جس میں 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رہنے کی رخصت آپ کو دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہاں البتہ اس بات کا خیال کریں, نیکسٹ سلائیڈ, اس بات کا خیال کریں کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے جو ہے روزہ اوائڈ کرے. رمضان سے بالکل, یعنی کہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور آپ اس سے 1 دن پہلے بھی روزہ رہ رہے, تو یہ آپ کو جو ہے اوائڈ کرنا ہے. 1-2 دن پہلے جو ہے آپ روزے اپنے جو بھی رہ رہے تھے آپ اس کو روک دیں. ہاں البتہ پھر اس میں بھی ہے کہ بھئی اگر کوئی آلٹرنیٹ ڈے روزہ رہ رہا اور اس کا روزہ رمضان سے 1 دن پہلے آ رہا, تو پھر اس کو بھی اجازت ہے, پر پسندیدہ کیا ہے کہ وہ 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے کو ترک کر دے. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے 1 یا 2 روز پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے, البتہ وہ شخص جو معمول کے مطابق روزہ رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے, یعنی کہ جو آلٹرنیٹ ڈے یا جیسا بھی ہے وہ رکھتا آ رہا ہے, یا پھر کوئی منڈے اور تھرسڈے کی عادی ہے تو رمضان شروع ہو رہا فرائیڈے سے اور تھرسڈے جو ہے 1 دن پہلے آ گیا اور اس کا معمول تھا کہ وہ ایوری تھرسڈے روزہ رہتا ہے, تو پھر وہ بھی رکھ سکتا ہے. تو اس طریقے کا جو عادی ہو وہ رکھ سکتا ہے. ہاں پورا سال تو یاد نہیں ہے, اچانک سے جو ہے رمضان سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے روزہ شروع کر دیے, تو یہ روزہ رکھنا پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو ہم آپ کو یاد رکھنے کی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ہاں البتہ کچھ لوگ رہتے ہیں نا شک کا روزہ رہتے ہیں. شک کا روزہ کا کیا مطلب ہے کہ رمضان سے 1 دن پہلے جو روزہ رہ لیتے, اب کیا ہے کہ پتہ نہیں ہم چاند صحیح دیکھے کہ نہیں کی, ان کیس اگر آج رمضان رہا تو ہمارا روزہ ہو جاتا, تو ایسی شک کے بنا پر کچھ لوگ روزہ رہتے ہیں. یہ روزہ ہمارے لیے جائز بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو چاند دیکھ کر اپنا روزہ مکمل کرنے کا, روزہ شروع کرنے کا ہے. ہاں اگر بادل کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو پھر آپ کو 30 ڈیز مکمل کر لینے کا ہے. یہ احتیاطی روزہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ طریقہ ہمارے سلف سے, ہمارے صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب ایک آخری اور ایک مسئلہ ہم لوگ دیکھ لیں گے. وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے جو ہے ہم تو روزہ رہ رہے, نفل روزے کے بھی اہتمام کر رہے, اور پھر جو ہے چاہے ہم جو ہے اپنے قضا روزوں کو بھی مکمل کر رہے, پر اگر کسی کے والدین ہیں اور وہ مرحوم ہیں تو کیا اولاد ان کے بدل روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اولاد کو چاہیے کہ والدین کے بدل جو ہے وہ روزہ مکمل کرے اگر ان کے روزے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمایا جس نے یہ کہا تھا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس پر 1 ماہ کے روزے باقی تھے, یعنی کہ ہو سکتا کہ صحت کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکی تھی, تو پھر 1 ماہ کے روزے باقی تھے, کیا میں اس کی طرف سے قضا رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو پہلے ادا کیا جائے. یعنی کہ روزے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا قرض ہوتا ہے, فرض جو ہوتے ہیں, اور پھر منت کے جو روزے ہوتے ہیں, یا پھر جو ہے اپنے کفارے کے جو روزے ہوتے ہیں, یہ اللہ کا قرض ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ اگر والدین کے بچے ہوئے ہیں تو وہ ادا کرے. ہاں اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ امپورٹنٹ بات ہم کو جو ہے یہ ذہن میں رکھنے کا ہے کہ اچھا فرض کے تو بارے میں بتا دی نا, رمضان کے روزے ہوتے ہیں فرض, اور پھر جو ہے منت کے روزے ہوتے ہیں اور کفارے کے روزے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اولاد اگر چاہے تو روزے رکھ سکتی ہے, یا پھر ایون والدین کے یعنی کہ بہاف پر قضا بھی ادا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو روزہ رہ سکتی ہے, یہ بھی آپشن اوپن ہے, یا پھر ان کے بدل جو ہے وہ فدیہ ادا کر سکتی ہے. میں شاید غلطی سے قضا بولی, فدیہ ادا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو جیسا روزے کے بدل 1 مسکین کو 1 مرتبہ کا کھانا کھلانا ہے تو وہ ادا کر سکتی ہے. تو ٹھیک ہے, یہ دونوں بھی آپشنز اس کے لیے اویلیبل ہے. ہاں اگر والدین زندہ ہیں,
اور ان کے روزے کچھ رہتے ہیں تو پھر یہاں پر وہ صرف فدیہ ادا کریں گے. اولاد پھر اپنے زندہ والدین کے بہاف پر روزے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہر ایک انسان اپنے اعمال کا مکلف ہوتا ہے. وہ خود اپنے روزے رکھے گا یا وہ خود اپنے روزوں کی فدیہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی، یہ پوری کلیئر ہے. اب تھوڑی باتیں کچھ ہے جو ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ تمام جو باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، رمضان شعبان کی فضیلت بتائی گئی، شعبان کے مہینے میں اعمال سبمٹ ہوتے بتائے گئے، نفیل کثرت سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یہ بتایا گیا. تو اب اس میں جو ہے اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا فضیلت شعبان کے متعلق نہ دن کی نہ رات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث سے ثابت ہے. تو یہ جو ہے ایکسٹرا کوئی بھی عمل ہمارے کو یہاں پر نہیں کرنے کا ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ قضا کی جب بات آ گئی تو قضا آپ ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ قضا آپ کو ایک ساتھ ہی رکھنا ہے، تو آپ الگ الگ بھی جو ہے رکھ سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ کا کوئی روزہ ایسا تھا جس میں آپ نے افطار وقت سے پہلے کر دیا، جس میں آپ نے افطار وقت سے پہلے کر دیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ وقت شروع نہیں ہوا تھا، یا پھر آپ نے سحری کو اتنا لیٹ کر دیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا اور آپ تو بہت دیر کے بعد سے سحری کرے، تو اس دن کا قضا آپ کو کرنا ہے جو آپ بعد میں ادا کریں گے. انشاءاللہ یہ جو ہے ہم رمضان میں روزوں کے مسائل جب ہم لوگ دیکھیں گے نا، تو انشاءاللہ اس میں ہم لوگ ڈیٹیل میں جو ہے اس کے متعلق جو ہے مسائل جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. تو چلیے پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہماری